معزز محترم مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کون سا عمل ہمیں بتایا ہے جو ہم کریں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو میرے معزز محترم مسلمان بھائیو، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا نہیں کرتے۔ آج کل کا یہ انسان ایک انسان سے مانگ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ جو بھی مانگتا ہے کسی انسان کے ساتھ جا کر اس سے مانگتا ہے، ایک انسان کا عادی بن چکا ہے۔ اگر وہی انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے اور آپ کو بھی دیتا ہے، اس انسان سے آپ جا کر مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ جو بھی جاتا ہے، اگر ہم نے کسی کے پاس سے کوئی چیز لینی ہو تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، پھر اس دوسرے کے پاس اگر اس سے نہ ملے تو پھر کسی اور کے پاس۔ اسی طرح ہم ہر دروازہ گھومتے ہیں، آخر کار ہم یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ اگر یہی بات ہم پہلے کہہ دیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنا دیتا ہے۔ ہاں، علماء جو اللہ والے ہیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے، کیونکہ ان کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جو دعا کر دیں تو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں اولاد کی نعمت تو مل جاتی ہے، لیکن آخر کار اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ سے مانگو، کسی انسان سے نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ جو بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو۔ ہم انسان سے مانگتے ہیں، انسان سے التجا کرتے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اسی لیے اللہ والے بھی یہی فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو جو عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے، کیا میرے پاس اولاد کی نعمت ہے بھی یا نہیں، یا ہے تو مجھے مل کیوں نہیں رہی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جا، اپنے گناہوں کی توبہ کر اور صدقہ و خیرات کر۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر دعا فرما دیتے تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل بتایا۔ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے لیے بھی یہ عمل بتا دیا تاکہ میرے بعد جو میرے امتی آئیں گے ان کے لیے بھی یہ عمل ہوگا۔ اگر وہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اولاد کی نعمت نوازے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جتنا زیادہ ہو سکے صدقہ و خیرات کرو۔ تو اس شخص نے صدقہ و خیرات جتنی اس کی استطاعت تھی اس نے بڑھ چڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کیا اور توبہ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 9 بیٹوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 9 بیٹے نعمت نوازی۔ تو میرے دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل بتایا ہے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس یہی التجا ہوتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر اولاد دیں گے۔ اولاد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اتنی دوائیاں وغیرہ لیتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر وہی پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ تو میرے دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔